الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے دین اسلام کی نعمت سے ہم سب کو سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے ذریعے ہمارے عزت میں اضافہ فرمایا اور دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں اور دنیا کے بعد آنے والی آخرت کی لامحدود زندگی میں کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت کے دن پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے جہاں بہت ساری نعمتیں، بہت ساری بشارتیں اور بہت ساری خوشخبریوں کا وعدہ فرمایا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ میں مجاہدے کو، ایمان کے ساتھ میں قربانی کو اور ایمان کے ساتھ میں حالات کے بگڑنے کو بھی شامل فرما دیا ہے۔ اور یہ بات بالکل اصولی ہے، بالکل موٹی سی بات ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جو چیز جتنی زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے اور جس چیز کا مقام اور مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے، اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے، اس چیز کو اپنے پاس لانے کے لیے اور اس چیز کے مالک ہونے کے لیے اتنا ہی مجاہدہ، اتنی ہی قربانی اور اتنی ہی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دین اسلام جہاں ہمیں عطا فرمایا، وہیں مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص اور ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قربانیوں کو اور مجاہدوں کو شامل فرما دیا۔ اور بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، جس کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یا کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی نہ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر راضی نہ ہو جائے، اور جو ایمان والوں کے ساتھ ایمان پر چلنے کی وجہ سے جو حالات یا جو پریشانیاں یا جو مصائب آنے والے ہیں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے برداشت کرنے والا نہ ہو جائے، تب تک وہ انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے، تب تک وہ انسان صحیح معنوں میں ایمان والا نہیں ہے۔ اور بہت سے موقعوں پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے سوال کے انداز میں یہ بات بیان فرمائی کہ تم لوگوں نے کیا یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت یوں ہی چلے جاؤ گے؟ یعنی بس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دو بول یا دو جملے بول دینے کی وجہ سے کیا تم جنت چلے جاؤ گے؟ فرمایا اتنا آسان سودا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو خواہشات سے گھیر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جنت کو مجاہدوں سے گھیر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جنت کو قربانیوں سے گھیر دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے
کہ جنت یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے، تمہارے اوپر وہ مجاہدات نہیں آئے، تم نے ابھی وہ قربانیاں نہیں دی جو تم سے پہلی امتوں پر حالات آئے، تم سے پہلی امتوں نے قربانیاں دیں اور تم سے پہلی امتوں پر مجاہدات آئے۔ فرمایا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں ایسا لگا کہ ان کو ہلا دیا گیا ہے، انہیں ایسا لگا کہ ان کے نیچے سے زمین چھین لی گئی ہے، انہیں ایسا لگا جیسے آسمان ان کے اوپر گر پڑا ہے، اور انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ زمین گویا کہ پھٹ گئی ہے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، پھر فرمایا یہاں تک کہ وقت کا رسول بھی پکار اٹھا اور ان کے ساتھ ان کے ایمان لانے والے، ان کے متبعین، ان کے فرما بردار بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب وقت کا نبی بول اٹھے، جب وقت کا رسول بول اٹھے کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، اے اللہ تیری مدد ایمان والوں کے ساتھ کب آئے گی، فرمایا وہ انتہائی درجے کا، بالکل آخری درجے کی قربانی اور آخری درجے کا مجاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ وقت آ جائے، اس وقت نبی پکار اٹھتا ہے کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ تو ایسے حالات کے اندر وقت کے نبی بھی پکار اٹھے اور ان کے متبعین، ان کے فرما بردار ایمان والے بھی پکار اٹھے کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے مژدہ سنایا، یہ خوشخبری سنائی اور یہ بشارت سنائی کہ جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد آنا ہی چاہتی ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ اس وقت جب کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھے اور سارے ایمان والے، سارے متبعین بھی پکار اٹھے، ایسے نازک حالات تک کے لیے ایمان والے کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ہر اعتبار سے تیار رہنا ہے، ایسے خطرناک حالات تک آنے کے لیے۔ ابھی ملک کے اندر جو صورتحال ہے، جو ہر ایمان والا پریشان ہے اور رات اور دن کی گردش کے اندر اس صورتحال کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان رات کو سوتا ہے، صبح اٹھ کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ حال آ گیا۔ انسان صبح ہوتی ہے، شام کو سوتے سوتے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ حال آ گیا، اب ایمان والے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اب مسلمانوں کو اس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ چاہا جا رہا ہے کہ اس زمین کے اوپر بلکہ پوری دنیا کے اندر کہیں ایمان والا باقی نہ رہے، کہیں مسلمان باقی نہ رہے۔ جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان نافرمانوں کی بات بیان فرمائی جو یہ چاہتے ہیں کہ روئے زمین پر مسلمان باقی نہ رہے، روئے زمین پر اسلام باقی نہ رہے، اور روئے زمین پر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا باقی نہ رہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کی یہ بات بیان فرمائی کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، جو دشمنیاں اور جو ناراضگیاں اور جو ایمان والوں کے خلاف سازشیں اور جو ایمان والوں کے خلاف مکاریاں اور جو ایمان والوں کے خلاف پلاننگ ہے، وہ سب ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، کہیں نعروں کی شکل میں نکل رہی ہے، کہیں لٹریچر کی شکل میں نکل رہی ہے، کہیں تقریر اور تحریر کی شکل میں نکل رہی ہے۔ وہ بتا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ اس زمین سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اس زمین سے مسلمانوں کو نکال باہر کرا جائے، اس زمین سے مسلمانوں کو پھینک دیا جائے نکال کر، یہ ان کے منہوں سے نکل رہا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دشمنی کی انتہائی چیز ہے، جو آخری مرحلہ ہے، وہ اس سے بھی خطرناک ہے، وہ ابھی دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں ہے، جو چاہ رہے ہیں، جو ان کی منشا ہے، جو ان کا نظریہ ہے، یا یہ کہہ لیا جائے جو ان کا باطل عقیدہ ہے، وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر مسلمان نام کا کوئی شخص نہ رہے، روئے زمین پر اسلام نہ رہے، مسلمان روئے زمین پر نہ رہے۔ اسی لیے موقع موقع پر وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، موقع موقع پر اسلامی شناخت کو، اسلامی پہچان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کرا جا رہا ہے، کس طرح سے یہ اپنے اسلام کو چھوڑ دیں، اپنے ایمان کو چھوڑ دیں۔ ایسے نازک حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ابھارا ہے، انہیں متنبہ کیا ہے یا انہیں ڈرایا ہے، یہ کہہ کر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون،
کیا ایمان والوں نے گمان کر رکھا ہے کہ چند بول دینے کی وجہ سے، چند کلمے ادا کر دینے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر، ہاں تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہم تم سے راضی ہو گئے، تمہیں چھوڑ دیا گیا؟ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں آزمائش کے بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے انہیں پرکھا جائے گا، انہیں تولا جائے گا، انہیں جانچا جائے گا کہ اللہ کے وعدے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر انہیں کتنا یقین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری صرف جمع خرچ ہے یا اس کی اپنی عملی زندگی کے اندر بھی ہے؟ ابھی موجودہ وقت کے اندر ہم خوب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ باطل اسلامی پہچان کے اوپر، بلکہ حیا اور پاک دامنی والی پہچان پر، جو ہر شریف انسان جس کو پسند کرتا ہے، ہر باحیا انسان جس کو پسند کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو یا نہ ہو، یعنی کسی خاتون کا اپنے آپ کو ڈھانکنا، کسی خاتون کا پردہ کرنا، کسی خاتون کا غیر مردوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ شریف خاتون کی علامت اور نشانی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ یہ اس کی پہچان ہے، وہ چاہتی ہے کہ مرد کی نظر میرے اوپر نہ پڑے۔ تو باطل یہ چاہتا ہے کہ بے حیائی پھیل جائے، باطل یہ چاہتا ہے کہ گناہ پھیل جائے، یا تو ایسے قانون بنا دیے جاتے ہیں، خاص جگہ پر بیٹھ کر ایسے قانون بنا دیے جاتے ہیں جو گناہوں کو فروغ دے رہے ہیں، کہیں زنا کو جو ہے لیگل بنا دیا جاتا ہے، کہیں سملیگنگ کو لیگل بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بچنا چاہتا ہے، جو پاک دامن رہنا چاہتا ہے، جو اپنی حفاظت خود کرنا چاہتا ہے، وہاں پر ان حفاظت کے سامانوں کو، ان حفاظت کی تدبیر کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کری جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جو حجاب کا اور جو پردے کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کے اندر صرف ایمان والوں کے مسئلہ نہیں ہے، یا پوری دنیا کے اندر صرف مسلمانوں کا نہیں، بلکہ ہر شریف خاتون اس بات کو پسند کرتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے ساتھ حیا کا معاملہ رکھوں، پردے کا معاملہ رکھوں، لوگوں کی نظریں مجھ پر نہ پڑیں۔ تو اس کے لیے ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہمارے قائدین، ہمارے لیڈر جو ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا کام تو ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ جتنا میں کر سکتا ہوں، جتنا میں سپورٹ کر سکتا ہوں، جتنا میں تعاون کر سکتا ہوں، اتنا میں تعاون کروں، اور اللہ رب العالمین سے رو کر، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کر میں اللہ رب العالمین سے اپنے حق میں فیصلے کروا لوں۔ اس لیے میرا عزیزو، گناہوں کا دلدل اور بے حیائی کا جو ماحول، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے کہنے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ جو ہم نے ماحول بے حیائی کا بنایا، جو ہم نے گناہوں کا ماحول بنایا، ہمارے گھر کی چار دیواری سے لے کر، ہمارے انفرادی مجالس سے لے کر اجتماعی مجالس تک کا جو گناہ ہے، جو بے حیائی کا بونڈر اور جو بے حیائی کے گناہ ہم نے بنا رکھے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو اللہ کی مدد آ جائے، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی سبیل نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرح ہم اللہ کے سامنے ہمارے اعمال پیش کر دیں، اے پروردگار یہ اجتماعی طور کا معاملہ، یہ اجتماعی عمل ہم نے خالص تیرے لیے کرا، اے پروردگار اس عمل کو قبول کر لے اور ہم سے یہ عذاب دور فرما دے۔ کیونکہ مسئلہ میرا عزیزو چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، بڑا باریک مسئلہ ہے، صرف حجاب کا مسئلہ یا صرف پردے کا مسئلہ نہیں ہے۔ باطل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ مسلمان نہ رہے، باقی جو چاہے ہو جائے، اور اگر ہمارے ہاتھ سے اللہ نہ کرے اگر ایمان ہمارے ہاتھ سے چلے گیا تو ایمان کے علاوہ کون سی چیز ہے، ایمان کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم اللہ کے دربار میں سرخرو کر سکتی ہے؟ ایمان کے علاوہ، اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سی ایسی چیز نہیں ہے جو پروردگار کے سامنے ہمیں کامیاب و کامران بنا دے۔ اس لیے میرے عزیزو، سب سے پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے کہ میں جتنا تعاون کر سکتا ہوں، جتنی میری حیثیت ہے، جتنی میری طاقت ہے، اتنا تعاون کروں، اور اللہ کے سامنے رو کر، اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر اللہ سے عذاب کو دور کرنے کی دعائیں کروں۔ اور اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے،
اللہ رب العالمین بڑا درگزر کرنے والا، بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سے جا کر اعلان کر دو کہ اللہ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ اللہ کا رحم اللہ کے قہر پر غالب ہے۔ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن یہ قہر اور یہ جبر والی صفت پر رحمان اور رحیم والی صفت غالب ہے۔ تو اللہ کے سامنے ہم اس بات کو پیش کریں کہ اللہ یہ معاملہ ہو گیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وقت کا نبی قوم سے مایوس ہو کر چلا گیا اور یہ الٹیمیٹم دے دیا کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اتنے نافرمان اتنے سرکش ہو گئے ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، اور یہ بات کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن جب کچھ وقت کے بعد واپس آئے ہیں تو دیکھا وہ بستی بڑی آباد ہے، بڑی شاد ہے، بڑی خوشنما بستی نظر آ رہی ہے۔ فرمایا میں تو یہ بول کر گیا تھا کہ اللہ کا عذاب آ گیا، نشانی بتا دی تھی اللہ کے عذاب کی، آخر اس کے بعد کیا معاملہ ہوا کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا، تم تو بڑے خوش و خرم نظر آ رہے ہو۔ تو فرمایا کہ ہم نے اللہ سے توبہ وصلہ کر لی، اللہ سے ہمارے معاملے کو سدھار لیا، اللہ سے معاملے کو سدھار کر اللہ کے در پر پڑ گئے، اللہ سے معافی تلافی کر لی، پروردگار نے ہم سے عذاب کو ٹال دیا۔ اب میرے عزیزو، یہاں جو علماء نے لکھا ہے کہ جو توبہ کی شرطیں ہیں، کس طرح سے انسان توبہ کرے، ان میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں پر افسوس ہو، اپنے گناہوں پر ندامت ہو، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو۔ اگر گناہ پر شرمندگی نہیں ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ جب انسان برائی نہیں سمجھ رہا ہے کسی چیز کو، توبہ کیوں کرے گا؟ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس چیز کو اسی وقت چھوڑ دے۔ اب میرا عزیزو، میرا آپ سے سوال ہے، مجھ سے سوال اپنے آپ سے ہے، اور آپ کی وساطت سے میری ماں اور بہنوں سے سوال ہے، کیا ہم نے پردے کا اور حجاب کا جنازہ نہیں نکالا؟ بات بڑی کڑوی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب سے اللہ نے امت محمدیہ کو مال دیا ہے، مسلمانوں کو مال دیا ہے، آوارہ ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، پاگل کتے کی طرح ہو گئے ہیں کہ جس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں بچتا، جس کے لگام کوئی جس طرح شترے بے مہار ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے بے لگام کا، کہ لگام نکل گئی، کنٹرول کرنے والا نہیں بچا۔ تو مسلمان مال آ جانے کے بعد آوارہ ہو چکے ہیں، پاگل کتے ہو چکے ہیں، جیسے چاہ رہے ہیں ویسے مال استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری شادیوں کو ہم دیکھ لیں، حجاب کا پردے کا کیسا جنازہ ہم نکالتے ہیں۔ اپنے آپ سے میں مخاطب ہوں، میں دیکھوں ہمارے گھر کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں۔ ایک طرف ہماری امت کی مائیں بہنیں حجاب کے لڑ رہی ہیں، باطل کے سامنے سینہ سپر ہیں، تکبیر کے نعرے بلند کر رہی ہیں، آوارہ کتوں کے جھنڈ میں کھڑی ہو کر تکبیر کی صدا بلند کر رہی ہیں، اور ایک طرف حال یہ ہے کہ ہماری شادیوں کے اندر ہم حجاب کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اللہ نے چند کوڑیاں کیا دے دی کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط کر رہے ہیں، آواروں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں، پردہ نام کی چیز ہماری شادیوں سے نکل گئی۔ آخر کس وجہ سے ہم اللہ سے مدد مانگیں؟ کون سا عمل اللہ کے سامنے پیش کریں؟ ذرا مال آ گیا تو اسٹیج بنا دیا شاندار، اور اسٹیج کے اوپر دلہے کو بھی بٹھا دیا، دلہن کو بھی بٹھا دیا۔ آوارہ گردی کی انتہا ہے کہ اگر کسی شخص کی بہن اور بیٹی کا کوئی فوٹو اپنے موبائل میں لے لے، میں تو اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، اگر ہماری بہن بیٹی کا کوئی موبائل میں فوٹو لے لے یا ویڈیو بنا لے تو اس پر جنگیں ہو جائیں۔ اور یہ غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ کسی کی بہن بیٹی ماں کا کوئی فوٹو کھینچ لے، اور وہ باپ اور بھائی اور بیٹا اور شوہر اگر غیرت مند ہو اور اس کو غصہ نہ آئے، وہ غیرت مند نہیں ہے، بے غیرت ہے۔ تو یہ بالکل فطری چیز ہے کہ اگر کوئی فوٹو لے رہا غصہ آئے گا، لیکن یہی باپ، یہی بیٹا، یہی بھائی اور یہی محرم رشتہ دار شادیوں کے اندر جب دلہا دلہن کو ساتھ بٹھاتے ہیں، کتنے نامحرم لوگ ان کی فوٹو اور ان کی ویڈیو اپنے موبائل میں سیو کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے چند پیسہ دے دیا، اسٹیج لگانے کا شوق ہے، اگر اسٹیج لگانے کا شوق ہے، شرعی حد کے اندر رہتے ہوئے مردوں کا اسٹیج، دلہے کا اسٹیج مردوں کے پنڈال میں لگایا جائے، دلہن کا اسٹیج عورتوں کے پنڈال میں لگایا جائے، کم از کم پردے کی رعایت تو کریں۔ اتنے کیوں بے شرم ہو گئے؟ اتنے کیوں بے حیا ہو گئے؟ اتنے کیوں آوارہ ہو گئے؟ اتنے کیوں پاگل ہو گئے کہ دلہا دلہن کو ساتھ بٹھا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے فوٹو لے رہا ہے، کوئی آ رہا ہے وش کر رہا ہے؟ حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہے، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ مسلمان لڑکی سے غیر مسلم حگ کر رہے ہیں،
غیر مسلم مبارکباد دینے کے لیے ان کو گلے لگا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے علاقوں میں ہو رہا ہے، اور جو بڑے اسلامی علاقے کہلائے جاتے ہیں، جن کا کہا جاتا ہے بڑا روب ہے، بڑا دبدبا ہے، ان علاقوں کے اندر ایسی شادیاں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی غیرت کے لیے، اپنے پردے کے لیے ایسی جنگ لڑ رہی ہیں، اور ایک طرف حالت یہ ہے کہ شادی کے لیے جنازہ نکال دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، علماء سے پوچھ رہے مال کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ یہ بات بیان فرماتے تھے، اور من وعن حرف بحرف بات صحیح ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ امت محمدیہ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ موت کے مسائل تو علماء سے پھر بھی پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں موت ہو گئی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے دفنانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے ایصال ثواب ہے، قبرستان میں کیسے لٹانا ہے، یہ مسائل بہرحال پوچھ لیتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کے مسائل علماء سے پوچھتے تک نہیں۔ شادی بیاہ کے مسائل کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے اپنے طرز عمل سے، انڈائریکٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں شادی بیاہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو پیچھے ڈال دو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے طریقے کی۔ وہ تو صرف غم کے لیے ہے، خوشی کے لیے کوئی دین رہنمائی نہیں کرتا، یہ ایمان والا کہتا ہے زبان حال سے۔ لہذا میرے عزیزوں، ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو بنیادی موٹی موٹی باتیں بیان فرمائی ہیں، کم از کم اس کے اوپر تو عمل کر لیں۔ جو اللہ نے کرنے کے کاموں کا کہا ہے اس کو کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے، جو منہیات ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، ان سے رک جائیں۔ اس سے یہ ہوگا چھوٹی موٹی غلطیاں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ظاہر سے بات انسان سے ہوتی رہتی ہیں، صبح سے لے کے شام تک کئی خطائیں، کئی لغزشیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر بشارت سناتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر بڑی بڑی چیزوں سے بچ جاؤ گے، کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے، ان تجتنبوا کبائر، بڑے کبائر جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، اگر ان سے تم بچ جاؤ گے تو اللہ رب العالمین چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر فرما دے گا اور تمہیں بہترین جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔